اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے تو صحیح۔ جس کہانی نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، اسی کہانی کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کہانی کو بھی مکمل کر دیں گے اور آپ کو بدل کر بھی رکھ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آپ کی ادھوری کہانی کو مکمل کر دیں گے، ناممکن کو ممکن کر دیں گے اور لا حاصل کو حاصل بنا دیں گے۔ بس ایک بار ذرا سا توکل اور یقین کیجئے اور دیکھیے گا یہ جو ذرا سا توکل اور یقین ہے نا، آپ کی کہانی آپ کی زندگی کو کیسے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جب ایک وقت پر میں بھی ٹوٹ کر بہت پریشان ہو گئی تھی، کوئی اور حل نہیں نظر آ رہا تھا، ہر طرح کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن میرا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سنیں گے بھی اور بہترین حل بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ مشکلات کے بعد آسانی کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بے شک توکل کرنے والوں کے لیے معجزات ہوتے ہیں اور کہانیوں کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اور کتنا سکون ملتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو بار بار توڑیں گے اور توڑ کر آپ کو ایسی جگہ پر چھوڑ جائیں گے جہاں پر آپ کو کوئی نہ رستہ ملے گا، نہ ہی آپ کو کوئی روشنی دکھائی دے گی، لیکن یقین جانیے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دامن آپ نے تھاما ہوا ہے اور توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کی منزلوں کو بھی آسان کر دیں گے اور آپ کی مشکلات کو آسان کر کر آپ کی ادھوری کہانیوں کو بھی مکمل کر دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ تک آپ کی من پسند چیز کو کیسے لانا ہے، آپ تک آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول کر کر پہنچانا ہے، آپ تک آپ کی ادھوری کہانیوں کو کیسے مکمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا کوئی بھی ایک ایسا سجدہ، کوئی بھی ایسی ایک دعا، کوئی بھی آپ کا ایسا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جس لمحے میں آپ کر لیں، اسی لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے معجزات کی بارش کر دیں گے۔ اور جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لیجئے نا، ممکن ہے کہ یہ دعا آپ کی آخری ہو اور معجزات جو ہیں آپ کی زندگی میں ہونے لگ جائیں۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ دعا کرتے رہیے اور کبھی بھی اپنی زندگی کے معاملات میں ہمت مت ہارے، مایوس مت ہو، قبولیت کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کی باتیں، دلوں کے راز اور دلوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، جو کہ آپ اور میں نہیں بھی جان سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا معلوم ہے اور ہر ایک چیز کی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ آپ کو آزمایا بھی جا رہا ہے، کیونکہ یہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ بس پھر آپ کی زندگی کے جیسے مرضی حالات ہو جائیں، جو کچھ آپ کو لگ رہا ہو، جیسی مرضی کنڈیشن اور سچویشن ہو، اللہ پاک پر توکل رکھیے، یقین رکھیے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں اور معجزات کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیں گے، اور پھر ایک دن آپ خوش ہو جائیں گے جب آپ کی ادھوری کہانی مکمل ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج بہت ہی پیاری سی جو میرے کا سٹوری ہے میں آپ لوگ سے اپنی شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف پڑھنے سے میری زندگی میں میرا کہاں کہاں پر ساتھ دیا۔ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زندگی میں کتنے سارے معجزات کیے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور جو ابھی ریسنٹ میرے لیے معجزہ ہوا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میری پیاری، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ جو ہے میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی، جو کہ الحمدللہ اللہ پاک نے
نے میری دعا کو قبول کیا ہے۔ تو میری پیاریوں، زندگی میں انسان کی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ایسا کیوں ہو گیا، اور وہاں پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو دعا میں نے مانگی بھی نہیں تھی، اور جو میں مانگ رہی تھی وہ سب کچھ تو ہوا نہیں، لیکن یہ کیا ہو گیا۔ یہ سارے سوالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ زندگی میں بھی کافی کچھ ایسا ہوا جو کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، الحمدللہ۔ اب تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کنیکشن بن چکا ہے کہ آپ لوگوں کو شاید میں کہوں گی کہ کچھ بتانے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ میری پیاری خوبصورت معجزات ہی جو ہیں، جو اتنی پیاری پیاری میریکل سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں، اور میں روزانہ کے روزانہ ماشاءاللہ سے جب بھی کہہ لیں کہ میں انسٹا پر جاتی ہوں، میریکل سٹوریز آئی ہوتی ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کے کلام میں بے شک برکت ہی برکت ہے، اور معجزات تو اللہ پاک کی شان ہے نا، پھر اللہ پاک تو معجزات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو وہ معجزہ بتانا چاہوں گی کہ میری پیاری، اس معجزے سے جو میری زندگی میں اللہ پاک نے کیا ہے، اس معجزے سے کافی ساری لڑکیوں کو نہ کہ صرف ہمت اور حوصلہ ملے گا، بلکہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا ان کو سمجھ بھی آئیں گی۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں، جیسے ہماری بہنیں ہوتی ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں کافی چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، اور ہم لوگ شاید سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، بس یہ بات کسی نے کہہ دیا، ہاں ہاں ٹھیک ہے میں ویسا کر لوں گی، ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن میری پیاری، جب کوئی آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے نا، اس چیز کو سمجھا ضرور کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے زندگی کے کس پوائنٹ پر کام آ جائیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا سب سے پیارا دیا ہوا جو تحفہ ہے حسنین، میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب بہنوں کو جو اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ بہت 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 ہی خوبصورت تحفہ ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، بس اللہ پاک سب کی جھولیوں کو بھریں۔ لیکن میری پیاریوں، میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو کچھ غلطیاں میرے سے ہوئی ہیں، اور جو غلطیاں میں نے کی ہیں، اور جو مجھے نہیں پتا تھا، اور کچھ ایسے نئے نئے رشتے ہوتے ہیں جن پر ہم اعتبار کر کے چلتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس انسان کی سوچ، کس انسان کی نیت کیسی ہے۔ تو میری پیاری، میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب ظاہر ہے شروع میں انسان کی شادی ہوتی ہے، 2-3 مہینے بعد سب پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی ہاں کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے، یہ وہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی دوران ظاہر انسان کی کنڈیشن تھوڑی سی عجیب سی ہونے لگ جاتی ہے، طبیعت عجیب سی رہتی ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کچھ لوگ اپنا وہ لمحہ کیوں بھول جاتے ہیں، یا وہ اپنی وہ چیز کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہیں یہ کیوں نہیں یاد رہتا ہے کہ ہاں ہم بھی اس وقت سے گزرے ہیں۔ وہ بالکل ایسے بچے بن جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہو رہا ہے، اچھا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میری پیاریوں، کبھی بھی اگر آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے کوئی معاملات آئیں اور آپ لوگ اس سچویشن سے گزرو، تو اس کچھ نہیں لفظ کو کچھ نہیں سمجھنا۔ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں اپنی امی سے، اپنی بہنوں سے اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے کہ میری کنڈیشن ایسی ہو رہی ہے، میں ان چیزوں کو فیل کر رہی ہوں، میری سچویشن چینج ہو رہی ہے، اپنی روزمرہ کی روٹین میں چینج لگ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے مجھے موڈ سوئنگس کیوں ہو رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ مجھے وامٹ والی فیلنگ کیوں ہو رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا مجھے نوزیا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ اپنی امیوں کو، بڑی بہنوں کو لازمی بتائیں۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون انسان کس نیت سے، کس معاملات کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب شروع میں حسنین کے ٹائم پر میری تھوڑی سی کنڈیشن عجیب سی ہونے لگی، تو مجھے کہہ دیا گیا نہیں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، نارمل ہو، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پر نہیں جانا۔ تو میری پیاریوں، میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ایک انسان کی سوچ میں، نیت میں کیا مسئلہ ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کسی انسان کے دل میں یہ چیز بھی آ سکتی ہے کہ مطلب اتنی جلدی یہ خوشی کیوں مل رہی ہے۔ حسد ہے نا، اللہ پاک ہم سب کو اس حسد سے محفوظ رکھیں، اللہ پاک اس برائی سے ہمیں بچائے رکھیں۔ تو یہ تو میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن میرے ساتھ بھی سیم یہی ایشو تھا۔ چیئر پہ کھڑی ہو کے تم اوپر سے صفائیاں کرو، یہ کرو وہ کرو، لیکن مجھے اندر سے، میں اتنی بے وقوف تھی کہ مجھے اندر سے نہیں پتا تھا کہ ایک انسان کی سوچ کیا ہے، اس انسان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، یا میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میری شادی کا 4 منتھ تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی حسنین کو، تو مجھے کہا گیا کہ آپ ایسا کرو نا، کچن کے اوپر والے جو ریکس ہیں نا ان کو صاف کرو۔ اب میں نے کیا کیا کہ میری پیاریوں، میں نے چیئر پکڑی اور میں چیئر کے اوپر کھڑی ہو کے ریکس کی صفائی کر رہی ہوں۔ اور میں نے جب ریکس کی صفائی کر رہی ہوں، ریکس کی صفائی کرتے کرتے اندر اکثر ہوتا ہے اخبار وغیرہ بچھائی ہوتی ہے، میں نے اخبار جو ہے وہاں سے نکالی ہے، اور اس کے اوپر کیا لکھا تھا کہ اگر آپ کسی بھی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، کوئی بھی زندگی کا ایسا معاملہ ہے، تو اپنی زندگی میں سورہ یوسف کو شامل کر لیں۔ اب میری پیاریوں، یہ معجزہ جو اللہ پاک نے کیا نا، یہ اسی لیے کیا کہ اللہ پاک نے
اس چیز کی حفاظت بھی فرمانی تھی، اور جو معاملہ میرے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ میری نیت صاف تھی، میری سوچ صاف تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی کیا کرنا چاہ رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ بالکل میری پیاریوں، دل کو صاف کر کر سب کے ساتھ نارملی چل رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کہاں تک کیا چیز چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ خیر میری پیاریوں، جب میرے سامنے وہ اخبار آئی ہے تو اس کے بعد میں نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کی، آہستہ آہستہ میں پڑھتی جا رہی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ایک ہفتہ گزرا تھا، اور پھر میری بہت زیادہ جب طبیعت خراب ہونے لگ گئی تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی میری کافی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے، تم آ جاؤ میرے پاس، کوئی نہیں میں تمہیں ڈاکٹر کے لے جاتی ہوں۔ لیکن وہ ڈیلے ہوتا 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 ایسا ڈیلے ہو گیا کہ تقریباً مجھے 4-5 دن اور مزید جو ہے اسی گھر میں، ظاہر جہاں پر میں رہ رہی تھی، جہاں پر میں شادی ہو کر گئی تھی، وہاں پر مجھے رہنا پڑا، اور مجھے میری امی کی طرف آنے نہیں دیا جا رہا تھا اس سچویشن میں۔ اور میری پیاری، اس دوران جو ہے نا، میں سورہ یوسف بہت زیادہ پڑھ رہی تھی، بہت زیادہ پڑھ رہی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ ادھر ادھر کر کے جو ہے میں اپنی امی کی طرف نہیں جا پا رہی تھی۔ تو بہرحال پھر ایسا ہوتا ہے کہ اسی دوران جب میری طبیعت خراب ہوئی، میں ڈاکٹر کے پاس، جو کہ مجھے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہیں، اور وہاں پر سارے معاملات جو ہیں دیکھے گئے، تو خیر اس ٹائم انہوں نے، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ابھی فی الحال جو ہے ہمیں کچھ ایسا نہیں لگتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر نے مجھے ملٹی وائٹامن، فولک ایسڈ اور جو بھی ٹیبلٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ لکھ کر دی۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میری پیاریوں، میں گھر آتی ہوں، اور میں اتنی بے وقوف تھی، یہ غلطیاں میں آپ لوگوں کو اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ شاید آپ لوگ بھی کہو گے کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو کر ایسی غلطیاں کیسے کر سکتی ہے، لیکن وہی بات، انسان اعتبار میں ہوتا ہے، انسان کو لگتا ہے ہاں سب اچھا ہی اچھا ہے، سب لوگ اچھے ہیں، سب لوگ اچھے ہیں، میرے بارے میں تو کوئی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا ہے، کسی آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن میری پیاری، لوگوں کے ذہن میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ بہرحال اب جو پرسکرپشن تھا وہ بھی میں نے کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور انہوں نے کیا کیا میری پیاری، وہ والی میڈیسن نہیں منگوائی جو کہ مجھے ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کر کے دی تھی، جس میں ملٹی وائٹامن اور فولک ایسڈ تھے۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سی ٹیبلٹس کس سے منگوائیں، کیا ہوا، کیا معاملہ تھا، اور جب وہ میڈیسن انہوں نے مجھے لا کر دی ہیں، انہوں نے کہا بیٹا اس کو نا آدھے گلاس دودھ کے ساتھ آپ نا پی جاؤ، جنہوں نے مجھے لا کر میرے ہاتھ میں سائڈ ٹیبل پر میری میڈیسن رکھی باقاعدہ، اور مجھے کہا گیا کہ بیٹا اس میڈیسن کو کھا لینا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے تو مجھے 3-4 ملٹی وائٹامن لکھ کے دیے ہیں، اور مجھے تو کہا گیا ہے کہ یہ تو صبح میں کھانی ہے، لیکن یہ مجھے رات کو کیوں دے رہی ہیں ٹیبلٹ۔ ہر اب اچانک ایسا ہوا، لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے نا، رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو کال کرتے ہیں، یا تو بہنوں سے بات ہو جاتی ہے، یا اپنے گھر میں اپنی امی سے بات ہو جاتی ہے۔ تو میری امی کی روٹین تھی، وہ مجھے کال کیا کرتی تھی۔ اب امی نے مجھے جو ہے کال کیا، میں نے کہا اچھا سونے لگی ہو؟ تو میں نے کہا جی میں سونے لگی ہوں، بس میں یہ دودھ اور یہ میڈیسن کھانے لگی ہوں۔ میں نے کہا کون سی میڈیسن کھا رہی ہو؟ میری جو امی تھی وہ ماشاءاللہ سے خود جو ہے اسلامک اسکالر تھیں، اور ان کو کافی چیزوں کے بارے میں بھی ماشاءاللہ سے نالج تھی، انفارمیشن تھی، ایجوکیٹڈ وومن تھیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کون سی میڈیسن ہے، ذرا مجھے تو دکھاؤ۔ اب میں نے ان کو نا وہ میڈیسن مطلب دکھائی ہے، تو وہ کہیں سمجھ گئی نا کہ یہ میڈیسن کس پرپس کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ میڈیسن آپ نے کھائی تو نہیں ہے؟ اب میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کھائی، امی نے مجھے منع کر دیا۔ امی نے کہا بیٹے میڈیسن آپ نے نہیں کھانی ہے، اور آپ نے نا کل میرے پاس آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں آؤ گی تو میں آپ کو لینے آ جاؤں گی۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا بات کیا؟ انہوں نے کہا بس بیٹے آپ کو میں نے منع کر دیا نا، آپ نے میڈیسن نہیں کھانی۔ بہرحال وہ میں نے میڈیسن نہیں کھائی، میں نے اپنے ڈرا میں رکھ دی، اور دودھ کا گلاس بھی جو تھا وہ میں نے اسی طرح رکھ دیا، کیونکہ میری امی نے مجھے منع کر دیا تھا۔ میری امی سمجھ گئی تھی کہ سارا معاملہ بیچ میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ میری پیاریوں، اگر 5 منٹ میری امی کی کال اگر لیٹ ہو جاتی تو وہ میں میڈیسن کھا لیتی، اور پھر جو ہونا تھا وہ آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہو، اور میں تو خیر اس بارے میں سوچوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی کسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے اس چیز کی حفاظت کرنی تھی، اور سورہ یوسف کا اللہ پاک نے میرے لیے اس ٹائم جو معجزہ کیا تھا، اور جو اللہ پاک جو ہے حسنین کی حفاظت فرما رہے تھے، اور اللہ پاک ہی سب کر رہے تھے، اور اللہ پاک ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو بس پھر میری پیاریوں، وہ جو معجزہ تھا، وہ پہلا معجزہ یہ ہوا کہ میں نے وہ میڈیسن نہیں کھائی۔ اور اس کے بعد جب یہ معاملہ جو ہے میں اپنی امی کی طرف آئی، یہ سارا معاملہ کلیئر ہوا، امی نے جب پراپرلی ڈاکٹر کو چیک کروایا اور میرا بلڈ ٹیسٹ ہوا۔ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا، کبھی کبھار الٹرا ساؤنڈ میں بھی نہیں آتا ہے۔ تو جو نیولی ویڈ بچیاں مجھے سن رہی ہیں، میں ان کو بھی کہنا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ ویٹ کرنے کے بعد اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں۔ بلڈ ٹیسٹ میں بھی کافی ساری بچیوں کا آتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ہسٹری ہوتی ہے، انسان کی ہسٹری میں جو ہوتا ہے نا وہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جب میری امی نے ٹیسٹ وغیرہ کروایا، بلڈ ٹیسٹ ہوا، پراپرلی چیک اپ ہوا، اچھے ہاسپٹل میں مجھے لے کر گئی، سارا کچھ ہوا، اور انہوں نے جو ہے مجھے یہ گڈ نیوز سنا دی۔ اب جب یہ گڈ نیوز مجھے سنائی گئی تو مجھے یہ کہا گیا
کہ اچھا یہ تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر یہ والی بات تھی نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو کہا یہ نارمل ہو رہا ہے سب کچھ. بچیوں کی مائیں جو ہوتی ہیں وہ تو صبر ہی کر سکتی ہیں یا خاموش رہ سکتی ہیں. خیر وہ وقت جو تھا وہ گزرتا جا رہا تھا، لیکن پھر کچھ ایشوز ایسے ہوئے کہ بڑے معاملات گڑبڑ کر کے کچھ بھی کر آ کے کہ کل کو ہمیں خرچہ نہ کرنا پڑے، ایسے نہ ہو ویسے نہ ہو. یہ ٹائم پیریڈ میں جب کہ بہت زیادہ کسی کی ضرورت تھی، لیکن ساتھ چھوڑ دیا گھر والوں کے کہنے پر. جو بھی معاملات تھے، خیر میں اپنی امی کی طرف آ گئی. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے نا حسنین کی بس حفاظت فرمانی تھی. اگر شاید میں وہاں پر رہتی یا جو سچویشن تھی پتہ نہیں کیا ہو جاتا کیا نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے نا یہ ایک وسیلہ بنانا تھا، اور یہ سارا پھر معجزہ اور یہ رستہ جو تھا اس طریقے سے ہونا ہی ہونا تھا. اور بس پھر ایسا ہوا، وہ دوران جو میرے ٹائم پیریڈ تھا بہت مشکل تھا. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا بھی ہے اپنی ماہ تہجد میریکل سٹوری میں، لیکن پھر الحمدللہ بہت بہت مشکل وقت سے گزر کر اور ایسی تکلیف سے گزری ہوں کہ شاید میں اپنے لفظوں میں بھی نہیں بتا سکتی ہوں. لیکن ہمت نہیں ہاری، حوصلہ رکھا، اور میں نے یہی کہا کہ جب اللہ پاک نے دی ہے اور اللہ پاک کی حفاظت کریں گے. اور پھر میری پیاریوں ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ جب مجھے پینک اٹیک ہوتا تھا نا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیونکہ انسان سے اس کنڈیشن میں اٹھا بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور فرسٹ بیبی ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ساری جس سے ہوتی ہیں. وہ انسان جو ہے نہیں آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا، اس کے گھر والے نہیں ساتھ دے رہے ہوتے، لیکن بس اللہ کے ساتھ دے رہی ہوتی ہے. کافی سچویشنز ایسی ہیں جہاں پر میں نے کہا کہ بس اب مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا. اور پھر میری پیاریوں، بہرحال میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرے دل کے بڑے قریب ہے یہ واقعہ، اور یہ جو معجزہ میرے لیے ہوا ہے میرے لیے بہت مشکل ہے. میں جتنی مرضی اس ویڈیو کو روک روک کر بھی بناؤں نا، نہیں بنا پاتی، لیکن بس جو ہے میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میری وجہ سے اگر کسی بھی بچی کو یہ چیزیں سمجھ آئیں یا وہ ان چیزوں میں احتیاط کرے، تو میں اس لیے یہ چیز کو شیئر کر رہی ہوں. اور بہرحال اس مشکل وقت میں بھی جو میرا ٹائم پیریڈ تھا بیچ میں 9 منتھ کا، میں نے بہت سورہ یوسف پڑھی. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں دن میں 7 مرتبہ بھی جو ہے سورہ یوسف پڑھا کرتی تھی، کیونکہ مجھے سکون ہی سورہ یوسف پڑھ کر ملتا تھا. اور مجھے لگتا تھا کہ بس سورہ یوسف سے جب اللہ پاک نے میری اس چیز کی حفاظت فرمائی ہے تو اللہ پاک آگے بھی سارا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. مجھے ٹینشن دی گئی، مجھے ڈپریشن میں پہنچایا گیا. کس کو نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری بات سن لو، مجھ سے کال پہ بات کر لو، پلیز کال مت بند کرو، سن لو. لیکن میری پیاریوں، کوئی تھوڑی دیر سن لیتا ہے نا، کوئی کتنی دیر سنے گا؟ نہیں سنتے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں ڈپریشن دے رہی ہے، ہم کیوں کسی کی نیگیٹیوٹی لیں، ہم کیوں کسی کی بات سنیں. نہیں سنتے ہیں لوگ، فون آف کر دیتے ہیں، بلاک بھی کر دیتے ہیں، یہاں تک ہوتا ہے. اور جن پر آپ کو اعتبار ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ لوگ بھی آپ کو نہیں سننا پسند کرتے. گزرتا جا رہا تھا، اور اسی سچویشن میں بہت زیادہ جو ہے پڑھ رہی تھی سورہ یوسف بھی. درود ابراہیم بہت پڑھ رہی تھی، بہت پڑھ رہی تھی درود ابراہیم. اور تہجد کی نماز تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت معجزہ تہجد کی نماز ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لیکن بس اللہ پاک نے یہ وقت کو گزارنا تھا، اور یہ وقت ایسے ہی گزرنا تھا، اور اللہ پاک نے مجھے اپنے قریب کرنا تھا. کیونکہ میری پیاریوں، میں نے آپ سے کہا نا کہ میری پرسنالٹی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی. اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ تم پینڈو ہو، تمہیں تو کسی چیز کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تمہارے سامنے سانگز لگ جائے تم سانگ سننا پسند نہیں کرتی ہو، تم پتہ نہیں کس دنیا کی لڑکی ہو، آج کل کی لڑکیاں ایسی نہیں ہیں. لیکن مجھے نہیں تھا، مجھے اللہ نے بدل دیا تھا. اور مجھے یہ تھا کہ بس جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، بس مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. میں نے راضی کر لیا لوگوں کو، میں نے بڑا کچھ کر لیا. اگر کسی کو ذرا سی لیٹ ہو جاتی تھی کوئی چیز، میں کہتی تھی کوئی بات نہیں، چلو نماز پڑھ لوں گی، پہلے کسی کو خوش کر دوں، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اللہ ناراض نہ ہو. کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے. 9 منتھس کا جو وقت تھا، بہت مشکل وقت، اللہ پاک نے بہت اچھے سے گزار دیا. میری امی نے، میرے بھائی نے، میری بہنوں نے میرا بہت 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 ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے نا ایک اسپیشل جگہ کے روز تھے اور بڑے پسند تھے. سیکنڈ والی بہن ہے تو وہ باقاعدہ اس جگہ کے اسپیشل رول جا کر نا مجھے لا کر دیتی تھی. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بڑی میٹر کرتی ہیں انسان کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے نا اس ٹائم بڑے انسان کے ایسی ایسی چیز کا دل ہو رہا ہوتا ہے، مطلب جس چیز سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ کر رہے تھے. میری بڑی بہن مطلب اس طرح میرے ساتھ تھی کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے، مجھے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہاسپٹل لے کر جاتے تھے.
اور میرا بھائی، مجھے یاد ہے کہ میرا بھائی، میں اپنے بھائی کے لیے کیا لفظ بولوں، مجھے نہیں پتا کہ میں شاید اس کے لیے جو لفظ بولوں نا وہ بھی کم ہوں گے، کہ میرے بھائی نے میرا اس جگہ پر ساتھ دیا ہے کہ جہاں پر مطلب میرا ہاتھ کسی اور کو پکڑ کر چلنا چاہیے تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ساتھ دیا، اس نے مجھے ہمت دی کہ یہ وقت گزر جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری امی اتنی دعائیں، اتنی دعائیں ہوتی تھی کہ وہ کہتی تھی بیٹا وقت گزر جائے گا، جب بیبی ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت گزر جاتا ہے، سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میری پیاری، ماں باپ تو سب کچھ دے سکتے ہیں نا، نصیب نہیں دے سکتے۔ ایجوکیشن بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، ہر چیز ہو، لیکن نصیب کے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، اس ساری مشکل سے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے بھی گزارے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے نا اس کو نکھارنا ہوتا ہے، پالش کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو تمہیں مان تھا نا رشتوں پر، جو تمہیں ان لوگوں پر مان تھا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل مان کیا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ توڑ کر انسان کو پھر اپنے پاس لے کر آتے ہیں، اور اصل وہی منزل ہوتی ہے جب ہم اللہ پاک کے پاس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ وقت اللہ کا شکر ہے خیر و عافیت کے ساتھ گزرا، لیکن اینڈ آف دی سچویشن یہ معاملہ بنا کہ جس دن سارا معاملہ تھا حسنین کا، اس دن ایسا ہوا کہ مجھے اچانک سے ڈاکٹر نے سڈنلی کہہ دیا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، اور یہ جو معاملہ ہے تھوڑا بڑا سیریس ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اب آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اور میں نے ڈاکٹر سے اس ٹائم ایک بات بولی، میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ابھی آپ مجھے کتنا وقت دیتی ہیں یہاں پر بیٹھنے کے لیے، یا آپ مجھے سیدھا او ٹی میں لے جاتی ہیں، لیکن میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کہ مجھے تھوڑی دیر وقت دیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کس لیے، آپ کو پتہ کتنا ڈیلے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اللہ پاک ہیں، اللہ پاک سنبھال لیں گے۔ انہوں نے کہا آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور میں نے جو ہے سورہ یوسف پڑھنی ہے۔ تو بڑی اچھی ڈاکٹر تھی، بڑی اچھی ڈاکٹر تھی، اب وہ ماشاء اللہ سے آسٹریلیا میں، ابھی بھی ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے، اور وہ اس طرح ہے جیسے نینو کی خالہ ہوں، اس طرح ان کا میرا ریلیشن ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کرت تم نہ بس سنتی نہیں ہو بات، تو چلو ٹھیک ہے تم پڑھ لو، لیکن اللہ پاک خیر کریں گے، سب ٹھیک ہوگا۔ اور ایک ہاتھ جو تھا وہ کہہ لیں کہ نرسز اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرا ہاتھ جو تھا اس سے میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اور میں سورہ یوسف پڑھ رہی تھی، اور میرے آنسو جو تھے وہ قرآن پاک کے اوپر گر رہے تھے، اور میں بس اللہ پاک سے کہتی کہ اللہ پاک آپ نے حفاظت میں رکھنا ہے۔ جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اندھیری کوٹری میں اللہ پاک حفاظت کر سکتے ہیں، تو اللہ پاک یہ معاملہ بھی گزر جائے، یہ وقت بھی گزر جائے، سب خیریت سے ہو۔ خیر سورہ یوسف میں نے کمپلیٹ کی، اور کمپلیٹ کر کے میں او ٹی میں گئی ہوں، اور جب حسنین اس دنیا میں الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ آئے ہیں، تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا ڈورنگ آپریشن کے ٹائم پر بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹا درود ابراہیم خود ہی پڑھتی جا رہی تھی نا، کیونکہ ظاہر انسان کو نہیں سمجھ آتی، انکانشیس ہوتا ہے، آپ کے بچے نے آپ کی زبان سے پہلے لفظ درود ابراہیم ہی سنا ہے، اور آپ پڑھتی جا رہی تھی، اور جب حسنین کی میں نے رونے کی آواز سنی، الحمدللہ یہ معجزہ بہت ہی خوبصورت معجزہ تھا میری زندگی کا۔ اللہ پاک نے اس کی ایسے حفاظت فرمائی، ایسے حفاظت فرمائی، اور یہ صرف اور صرف بتانے کا مقصد میرا یہ ہے آج کی سٹوری کا، کہ اللہ پاک سے مدد مانگو، زندگی میں جو مرضی سچویشن ہو، کسی کے پاس جاؤ گے کوئی تھوڑی دیر سن لے گا، تھوڑی دیر کے معاملات ہوں گے، لیکن جو اللہ پاک سنیں گے نا، وہ آپ کو وہاں پر بھی ساتھ دیں گے جہاں پر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ سورہ یوسف کا یہ جو معجزہ میری زندگی میں ہے، اور آج بس کہہ لو کہ حسنین کے آنے سے میری زندگی تو بدل کے رہ گئی۔ جس نے نہیں قدر کی نہ کریں، اللہ پاک تو جانتے ہیں، پاک بہترین کرنے والے ہیں، الحمدللہ۔ اور بس اللہ پاک نے یہ معجزہ میری زندگی میں کر دیا ہے، بس اللہ پاک آگے بھی سارے معاملات چلاتے جائیں، بہترین کرتے جائیں، اور آج الحمدللہ میں اللہ پاک کا بہت 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 شکر ادا کرتی ہوں۔ تو بس میری پیاریوں، یہ معجزہ میری زندگی میں حسنین کا ہوا، اور بس پھر آگے کے سارے معجزات ہوتے جا رہے ہیں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر کوئی سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کس طرح چلے گا، کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک نے سب چلایا، اور جو آتا ہے واقعی میں اپنا رزق لے کر آتا ہے، اللہ پاک سب کرتے ہیں۔ باقی جنہوں نے جو کیا، جیسے بھی کیا، اور بڑے بڑے معاملات ہوئے زندگی میں، پھر اللہ پاک نے دکھایا کہ یہ لو تمہارے سامنے ہے، اب تم نے جو کرنا ہے تم کرو، لیکن معاف کر دیا۔ معاف کرنے سے سکون بڑا ملتا ہے۔ مجھ سے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بھی بتائیں آپ نے کیسے معاف کر دیا، آپ کے اندر اتنی ہمت کیسے آئی؟ کروں گی شیئر،
ذرا ہمت، وہی والی بات ہے، تھوڑی سی اور ہمت آئے تو بتاؤں گی. آج یہ اسٹوری بتاتے بتاتے اتنا میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، لیکن انشاءاللہ کروں گی آپ لوگوں سے بات اس بارے میں بھی. مشکل ہوتا ہے، ہر کام مشکل ہے، لیکن آسانی بھی ہے. آسانی تب ہے جب آپ کا توکل اللہ پاک پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 5 وقت بلا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر تو دیکھو، بات کر کر تو دیکھو. یہاں وہاں باتیں کر کر اور یہاں وہاں اپنے تعلقات کو اچھا کر کر کچھ نہیں ملنا. جہاں تعلقات اچھے کرنے ہیں نا، وہاں تعلقات اچھے کر لو، اور زندگی کے معاملات دیکھو پھر کیسے بنتے جاتے ہیں. اور بس پھر اسی طریقے سے میری پیاریوں، وہ دن اور آج کا دن کہ سورہ یوسف جو ہے الحمدللہ بس اللہ پاک کے توفیق مجھے عطا فرماتے رہیں. اور آج جب سورہ یوسف کی میریکل سٹوریز بھی میرے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو میں اللہ پاک سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سورہ یوسف کا اتنا خوبصورت معجزہ میری زندگی میں بھی ہوگا، لوگوں کی زندگی میں بھی ہوگا، اور ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اتنی پیاری پیاری میریکل سٹوریز ماشاءاللہ روزانہ روزانہ آ رہی ہوتی ہیں. بس آپ لوگ دعا کیا کریں کہ جو بہنیں اس چیز کی منتظر ہیں کہ ان کے لیے بھی معجزہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد ان کے لیے بھی معجزہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. بس اللہ پاک خیر کریں. اور اب جو میرے لیے ابھی ابھی تقریباً 4 دنوں پہلے ایک معجزہ میری زندگی میں یہ ہوا ہے کہ میں سورہ یوسف پڑھ رہی تھی ایک پرپس کے لیے. اور وہ پرپس کہہ لیں کہ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہو پیارا سا. تو بس کہہ لو کہ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک آہستہ آہستہ اس خواہش کو بھی میرا پورا کر رہے ہیں. اور یہ سورہ یوسف پڑھنے سے معجزات ہوتے جا رہے ہیں. اور دعا کیا کریں آپ لوگ، مجھے آپ لوگوں سے صرف دعائیں چاہیے. اور دعا یہ چاہیے کہ بس حسنین کو اللہ پاک میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر میرے ساتھ رکھیں. جو سارے معاملات ہیں اللہ پاک حق میں بہترین میرے حق میں کریں، اللہ پاک آسانیاں فرمائیں، اور اللہ پاک اس کو نیک بنا دیں. کیونکہ دیکھو میری پیاریوں، اسکولنگ بھی سیکھ لیتے ہیں انسان، انگلش بھی آ جاتی ہے، سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، ایجوکیشن بھی مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن جو آخرت ہے نا، اس کا سنورنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. الحمدللہ الحمدللہ کوشش پوری ہوتی ہے. اب اللہ پاک بس حسنین کو اچھا انسان بنا دیں. اور وہ تھوڑا بہت جس طریقے سے مطلب اس کو میں سکھاتی ہوں، بتاتی ہوں، اسلامک نالج دینے کی کوشش کر رہی ہوں، جیسے الحمدللہ میرے پیرنٹس نے مجھے دی ہے، میرے بہن بھائیوں کو دی ہے، اور جس نے ہمارا زندگی میں بڑا ساتھ دیا ہے. تو بس یہی کوشش ہے کہ اللہ پاک حسنین کو بھی نیک بنا دیجیے. اور میں تو آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ حسنین میرا نہیں، حسنین آپ لوگوں کا ہے. اور حسنین کی وجہ سے اللہ پاک کے حکم سے آج ہم سب لوگ ساتھ ہیں. اور بس اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ. تو بس میری پیاریوں، یہ میریکل تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. بڑے پیارا خوبصورت میریکل یہ جو حسنین میری زندگی میں آئے. اور دوسرا میریکل یہ کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ سورہ یوسف پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ آج میں کسی کے لیے بھی کچھ کر پا رہی ہوں، اپنے لیے بھی کچھ کر پا رہی ہوں. اور وسیلے بن رہے ہیں، رستے بنتے جا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے جائیں. اور بس وسیلے اللہ پاک بناتے ہیں، رستے اللہ پاک بناتے ہیں، آسانیاں کرنے والے ہیں. اللہ پاک سب کے لیے معجزات کریں، اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں انشاءاللہ. اور جو بہنیں اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی سورہ یوسف پڑھیں جیسے کہ میں نے سورہ یوسف پڑھی ہے. اور میں نے تو کہہ لیں کہ دن میں 7 مرتبہ بھی سورہ یوسف پڑھی ہے، کیونکہ بس میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا ہے. اور بس آپ لوگ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں، لیکن دل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اللہ پاک دیکھیے گا آپ لوگوں کے بھی دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اور آپ لوگوں کی بھی جو ہے اللہ پاک ضرور ضرور جھولیوں کو بھریں گے انشاءاللہ. بس آپ لوگ اللہ پاک سے ہی مانگیں. دیکھیں اللہ پاک نے عطا کرنا ہے، ادھر ادھر آپ کو کہیں سے کچھ نہیں ملے گا. لیکن اللہ پاک سے جب آپ مانگیں گے نا تو سب کچھ مل جائے گا. اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں انشاءاللہ. اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے. گھروں کا رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے. حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی. اللہ حافظ.